نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسلیما روشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ جنہاں درود شریف نہیں پڑھیا انہوں نے کیوں نہیں پڑھیا؟ ایک سوال ہے کہ تنہوں آکھے پڑھو تو نہیں پڑھیا، کیوں نہیں پڑھیا؟ کوئی بندہ میں 10 سال بندہ کھڑا ہو کہ ایس وے تو نہیں پڑھیا۔ یہ ایمان دی کمزوری ہے۔ جب تک ساڑھے اندروں یہ فیشن تے خود نمائی یہ ختم نہ ہوئی اس وقت تک معاملہ ٹھیک نہیں ہونا۔ سب تو عالی شان وہ بندہ ہے جڑا حضور تے درود و سلام پڑھدا ہے، اور سب تو بد نصیب وہ جڑا نہیں پڑھدا۔ تے تسی سارے خوش نصیب بیٹھے ہو الحمدللہ، توڑے جو کوئی بد نصیب آدمی نہیں، سب خوش نصیب ہو۔ لہٰذا فارمیلٹی نہیں، رسمی نہیں، اپنے آقا نو حاضر و ناظر سمجھ کے پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام علی مقام ذی احترام معزز و محترم حضرات علماء اہل سنت، مہمانان ذی وقار اور شرکاء عرس، عظیم و شان محفل پاک عرس پاک، اس خوبصورت مرکز دے اندر، مرکزی مسجد دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ پہلی تو اس ذات میں منصوب ہے پروگرام حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی،
غواص بحری عرفانی اور آل نبی اولاد علی حسنی حسینی سید حضور سیدی و مولائی و مرشدی سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دور سے پاک ہے، اور پھر فخر العلماء زینت اہل سنت قبلہ حافظ عبدالغفور صاحب آپ دور سے پاک ہے، اور پھر بالخصوص میں لفظاں دا چناؤ کس طرح کرا انہاں دی ذات انہاں دی بارے خراج عقیدت پیش کرنے واسطے جو سر تو پیراں تک محبت ہی محبت سا، سر تو پیراں تک وفا ہی وفا، استاذ العلماء، زبدۃ العلماء، شیخ العلماء اور فقیر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد یوسف دریائی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی بارگاہ چ بھی خراج عقیدت پیش کرنا تو سے پاک کا انعقاد کیتا گیا ہے، اور زینت اہل سنت، فخر اہل سنت، زبدۃ العلماء اور جنہ دی شخصیت ایک عالم دین بھی ہیں اور عالم دین دے پتر بھی ہیں، اور وفا ابن وفا، وفا ابن وفا، پیکر وفا، پیکر محبت، حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد یونس دریائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، حکم فرمایا اور میں حاضر ہو گیا۔ قبلہ بٹو صاحب، قاری نوی صاحب، سارے حضرات کی بندنوں سینئر نے، سارے بندوں جونیئر ہاں، سب علماء دا پاپوش بردار ہاں، ادنا جیازوں دا سنا خان ہاں، اتنے میں فخر بھی ہے۔ حضرت صاحب نے جتنی محبت ساری زندگی میرے نال کی تھی، جتھے بھی ملاقات ہوئی، جلسے چوئی، جلسے تو علاوہ یقین کرو بھی میرے رسول سے بیٹھا انجی ملے نے کہ جو میں عید دا چند چڑھ جاندہ ہے، انج پیار، انج محبت، انج پیار ساری زندگی کیتا ہے انہوں نے ناچیز نال، علماء نال۔ اللہ عبد مزار تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ میاں راشد صاحب، سارے مہمان جتنے بھی پنڈ والے سارے قابل احترام، مولا سب نے برکت عطا فرمائے۔ حضرت نے بڑا اچھا منقبت بھی پیش کی تھی، نقابت بھی فرمائی، اللہ تعالیٰ عزت آبرو اور عطا فرمائے۔ حامد بھائی دا ساؤنڈ ہے تو ظاہر ہے ہر پوائنٹ آف ویو نہ اچھا ہے، ان کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بڑا ماسٹر آدمی۔ محترم سامعین حضرات، میں کچھ نکات یا علمی جوہر وخاواں تے بڑے نقطے بیان کراں تو انہاں علماء دے سامنے برد مترادف ہوئے گا، جتنی اللہ توفیق عطا فرمائی دے مطابق میں اپنی ناقص عقل نال عرض کرنا، اللہ صحیح سے بیان دی توفیق عطا فرما کے میرے واسطے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ اس پنڈ تے اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ عقیدہ اہل سنت ہے، جی عقیدہ بیان نہ ہوئے تو پھر تقریر نہیں، وہ تحریر نہیں جدے عقیدہ بیان نہ ہوئے، تقریر نہیں جدے عقیدہ بیان نہ ہوئے، وہ نعت نہیں جدے عقیدہ بیان نہ ہوئے، پیر نہیں جدے صحیح لو عقیدہ نہ ہوئے۔ تو اس طرح عقیدے دی اہمیت ہے۔ شعر ایک ذوق ہوندہ ہے، وہ میں تم سنا دیاں گا، تقریر شعران دا نام نہیں، ایک ذوق ہے، وہ میں انشاءاللہ تم سنا دیاں گا، اتنے ضرورت محسوس کی تھی، اتنے میں آکھاں گے مختصر میں تو چھوڑ دیں گا اپنی گفتگو۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ واحد ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ دا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، جرا کسی نو اللہ دا شریک مننے وہ مسلمان نہیں۔ تیار نہیں کیتا جو بات ہوتے قبلہ، جڑا کسی نو اللہ دا شریک مننے سب تو بڑا توحیدی ہے کوئی نہیں، اسی ہیں سب تو بڑے توحیدی ہے،
ساڈے تے ساڈا کی پوچھتے ہو جی توئی ساڈ تو ود کے توئی تو کون سمجھدا ہے ساڈے تے مولوی دے سامنے کو پھکے چوڑ بھی رکھ دینا جی ختم پڑھ دو اسی اوتھے بھی پڑھی دے قل هو اللہ احد سانو وڈا توئی دی کیڑا ہو سکدا تو اس واسطے غور کرنا ذرا حضرات اللہ ایک یکتا واحد لا شریک ہے او دا کوئی شریک نہیں سب کائنات دا مالک و مختار ہے ساری کائنات اللہ دی محتاج ہے اللہ کسی دا محتاج نہیں انبیاء اولیاء اصفیاء اتقیاء کائنات دا ذرہ ذرہ نبی رسول ایون کے امام الانبیاء بھی اللہ دی محتاج نہیں اللہ کسی دا محتاج نہیں اور اللہ تو بعد اللہ دے متصل فوراً بعد جدہ مقامی وہ کملی والے محبوب دی ذات ہے یہ میں دوبارہ رپیٹ کرنا ہے اس مسئلے میں جس بات ادھتے رہنا ہے کہ تانوں اگلی گل سمجھ بچا جائے اللہ سب کائنات کو اللہ عطا کر دائے اللہ تو بعد مقام حضور دائے اور جنہوں مل دائے حضور صدقے وچ مل دائے اور حضور کو جتنیاں بھی فضیلتاں ہیں وہ کلی نے جزوی نہیں ایک مسئلہ بڑا بڑا میں سبق سنانا ہے نا شاید وہ کوئی سبق صحیح میں اگر میں سناتا تو شاباش مل جائے گی علماء کو مفتی صاحب قبلہ کو تسی حضرات مہربان فضیلت کلی جزوی نہیں کہ جے فضیلت جزوی ہے تے مماثلت جہالت ہے آئے ہائے ہائے نہیں سمجھ سکے بات یہ فضیلت حضور کو کلی ہے کہ مثلکم دا دعویٰ جہالت ہے کیونکہ کوئی بندہ کائنات کے کمپلیٹ نہیں انکمپلیٹ ادھورا ہے مثلا فار ایگزامپل ایک بندہ ڈاکٹر ہے بڑی فضیلت ہے انجینئر نہیں انجینئر نہیں یہ مطلب فضیلت کلی نہیں جزوی ہوتے ایک انجینئر یا ڈاکٹر نہیں ایک کل دونوں فضیلتہ ہیں وہ وکیل نہیں ایک کل تریوی فضیلتہ ہیں وہ عالم دین نہیں یعنی کسے کل فضیلت کلی نہیں جزوی اللہ نے کوئی عزت ایسی نہیں یعنی اپنے یار محتاج نہ فرمائی ہے کوئی ایسی عزت نہیں کوئی فضیلت ایسی نہیں اللہ نے جڑی اپنے محبوب نو عطا نہ کیتی ہوئے کہ گن گن کے نہیں دتیاں ہائے 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 گن گن کے نہیں پر میں سونا معاملہ محبت محبوب دا ہے اتھے گنتیاں مک گئیاں نے تو میرا محبوب ہے میں تیرا محب بن جا انا آتینا کل کوثر ہر شاید تیری کہ مال کو مختار تو کہ قاسم تینوں بنایا ہے ونڈن کی تیری ڈیوٹی ہے یہ مطلب کہ حضور دی مثل ہندہ دعویٰ کرنا جہالت ہے یہ تنقید نہیں میں کس طرح کر رہا میں اسے اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں یار ساڑھا رائٹ ہے ساڑھا حق ہے عقیدہ بیان کرنا مثلکم یہ آکھنا کہ سارے بندے کو جو ہوندے نے جی دو ہاتھ ہونا دے دو ہاتھ ساڑھے دو پیر یہ بہت بڑی جاہلیت ہے اور بہت بڑی بدعقیدگی ہے کہ ایک بندے کو ایک یا دو واقعہ جی میں پڑھی ہے میں فلانے مدرسے جی فارغ التحصیل ہے بڑی بڑی بات ہوئے گی دورہ حدیث کیتا ہوئے گا بڑی بڑی گل درس نظامی پڑھے ہوئے گا بڑی بڑی بات ہے کسی بڑی بسیطہ مولوی ہوئے گا تو بڑی بڑی گل ہے یہ تو دو تین چار گلاں نے نا یہ تو دو تین چار گلاں ہیں نا کہ کملی والا ہوئے جڑا سر دی زلف کی چوٹی تو قدماں دیا ناخنا تک ہائے 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 زلف دی چوٹی تو قدماں دیا ناخنا تک میرا آقا میرے آقا سراپا موجزہ اور سراپا فضیلت سراپا کمال سراپا جمال بن کے آئے بولو نہیں یار عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کی زلف دا کچھ حصہ منہ مبارک حضور دی زلف دا کچھ ٹکڑا کسی دے کار ہوئے جسا میرے کار بھی ہے فخر ہے نا دیتے ہر کامیابی دے پیچھے کوئی نہ کوئی دعا ہوندی تے جدے
گھر دے وچ زلف واللیل دا ٹکڑا ہوئے وہ تو پھر اتنے تے دعاواں تے کہنے کی ضرورت نہیں کسی اب میرے آقا کے مجھ پہ ہی اتنی کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. تو اس طرح اس سکڑے دا انکار جڑا ہے نا میں بیان کراں جی سرکار دی زلف بڑی سونی تو بندہ نکر جو کھلو جے اٹھ کے آکھے جی تسی صحیح آکھے ہے ساڈے پنڈ بھی ایک بندہ ہے کہ وہ دی بڑی سونیاں نے کافر ہو جائے گا کیونکہ وہ دے سینے جو اس بندے دی محبت نہیں بغض رسول ہے نہیں بیان کیتا بغض رسول بولے ہیں بندہ کافر ہے. میں کی قضا دا نام لواں کہ میری زندگی مک جائے حضور نے ایک آزاد کی فضیلت ختم نہ ہو میری لائف مک جائے زندگی مک جائے زلف مصطفیٰ دی تعریف نہ مکے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر حضور دا ہر آزاد شان والا میں جس ترتیب دل میں لے کے جانا چاہنا پڑھوں میں گیا کہ علمی جوہر نہیں تھوڑی جی کوشش ہو مہربانی کرنا ذرا ذہن چ رکھنا ایک ہزار ظلم تو لکے تے قدماں دے ناکھنا تک میرے نبی دے کسے عذاب ورگا کسے دا عذاب نہیں کیونکہ ہے تے ہاتھ ہی لینا میرے بھی ہاتھ نہیں مفتی صاحب دے بھی ہاتھ نہیں تواڈے بھی ہاتھ نہیں سرکار دے بھی ہاتھ نہیں لیکن میرے بارے تو نہیں نہ آکھا ید اللہ فوق ایدیہم ہائے 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 ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما یہ محبوب خاصیت عطا فرمائی نا اللہ نے تیرے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ نہیں تے جے نبی دریائے رحمت جوش وچ آ جائے تے سارے ہاتھ حضور دے ہتھاں تے ہون ایک ہاتھ چک کے فرمان آ میرا ہاتھ نہیں میرے عثمان دا ہاتھ میرا نہیں میرے عثمان غنی دا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی صحابی نے انکار کیتا ہے بہتر رضوان والے پاس میں آؤٹ آف موضوع چلا جاؤں میں ایک مثال دینا مطابقت رکھ دی بات کسی صحابی نے انکار کیتا ہے کہ جناب یہ تو اڈا ہاتھ ہے نہیں انہوں نے پتہ ہے سرکار نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے آئے ہائے بدری مجاہدین کی شامل نہیں کیتا جناب عثمان گڑی نے فرمایا پاہمیں عثمان نہیں گیا ایک کلی اختیار ہے میرے آقا کو اور میں عثمان بدری مجاہدین کی شامل ہے اور مجاہدین برابر حصہ عثمان ہوتا جائے گا ایک اور بھی فضیلت ہے ایک اور نقطہ بھی ہے فرمایا عثمان چونکہ میری بیٹی بیمار ہے کہ تسی انہاں دی خدمت واسطے رہو تسی خدمت واسطے رہو جدو حضور واپس آن کہ سرکار سیدہ عثمانی غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ آپ دی زوجہ محترمہ دا وصال ہو گیا حضور دی بیٹی دا اور وہ دفن کر کے سمجھو سرکار آئے حضور دی بیٹی دی خدمت وچ رہے آئے ہائے حضور دی بیٹی دی خدمت وچ رہے سرکار دی ایک تھی نہیں چار تیاں نے میرے آقا دی تے جنہاں جو دو تیاں عثمانی غنی دی زوجیت وچ نے کہ فوت ہو گئی حضور نے دوسری دے دیتی چالیاں والی حدیث تے میرے کو بھی موجود نے میں بتا سکنا حضور میں کدی 40 تیاں میری ہوندیاں تے ایک ایک کر کے فوت ہوندی رہندی میں عثمانی غنی دے نکاح بھی دیندا رہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکار نے بدری مجاہدین شامل فرما لے فرمایا تم ایک تے ہے کہ تم رسول اللہ دی بیٹی دی خدمت کر رہے سے اور دوسرا عثمان تیری شانہ ہی نہیں ہے تیری فضیلتیں ہی کوئی تے بندہ ہے جنہیں بارے حضور نے فرمایا عثمان دا کوئی عمل انہوں ضرر نہیں پہنچائے گا اور اس فرمان تو بعد اگر کوئی ذات عثمان کی شک کرے وہ دار اسلام تو خارج ہے ایک مسئلہ ہے شعر اللہ کی ہم شعر سناواں گا میں شعر تم سناواں گا ضرور میں مسئلے ایک دو سن لو پہلے میرے مضبوط نہیں جو یہ کہا میں کر سکتا میں بھی تھوڑا بہت کر لینا بڑا موٹا لیکن تیرا عقیدہ بیان کر رہے ہیں یعنی ہر ازاحلہ پھر اس تو بعد جڑے ازامن المنسلک لوگ آئے آئے ازامن المنسلک کون پہلے حضور دے والدین جاؤ ایک اور بات تواڈے خدمت پیش کریے تسی لطف لو اس گل دا یہ بھی حضور قبلہ حافظ محمد یوسف دریائی صاحب دا فیضان ہوئے گا
انہوں دی نگاہ دا اثر ہوئے گا، انہوں دی صاحبزادہ صاحب دی دعا دا اثر ہوئے گا، علماء دیاں دعاواں دا اثر ہوئے گا۔ سب تو بڑا جاہل اور گدھا وہ بندہ ہے جڑا حضور دے والدین دے ایمان تے اعتراض کردا ہے۔ میں نہ جی مینوں ایک میں دلیل نہیں کری دیتی بے حضور دے والدین جی مسلمان سے، میں کہی دیتی نہیں، ضرورت نہیں، اگرچہ کتاباں چ ہے، ضرورت ہی نہیں، ہائے 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 ضرورت نہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا توجہ ہے ذرا اس بات کو، جس بات میں داد ملی ہے نا، میں مزید تھوڑا جا بیان کرنا چاہنا۔ مینوں دنیا دوتے ایک عورت ایسی بکھاؤ، جب تک میں زندہ ویڈیو ماضی میں جواب کا انتظار کراں گا، کوئی بد مذہب غیر سننی، مینوں ایک عورت ایسی بکھاؤ جڑی ہوئے بت پرست اور پتر نبی ہوئے۔ وہ نام بولنا تو تھوڑی اپنی نصیب جانا، میں کی کراں؟ ایک بندہ ایسا بکھاؤ جڑا مشرک ہوئے تو پتر نبی ہوئے۔ اللہ نے دو چیزاں ویکھیاں جتھے کسی نبی دا نطفہ رکھنا سی، دو شیواں جاہل آدمی پتہ ہی نہیں اس بات دا، جڑے پروموٹ شدہ مولوی نے پروموٹ کیتے نے، جنہاں دے انگریزاں نے عقیدے بنائے نے، انہوں نے کتے سمجھ ہونی اس گل دی؟ اللہ نے دو شیواں ویکھے جتھے نبی دا نطفہ رکھنا سی، جس رحم اور صلب اندر کی کہ جدھر کسے نبی کسے بھی نبی دا نطفہ جاڑا ہے، ایک تے او خاندان اچھا ہوئے، اور قبلہ دوسرا تھرو آؤٹ وہ ماں اور پیو نے کبھی زندگی شرک نہ کیتا ہوئے۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ کسے بھی نبی دی ماں نو ایمان واسطے کلمے دی محتاج کی نہیں۔ اس وقت کلمے دی دلیل منگنے جہالت، کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے نبی دی ماں ہر حال وچ پاک، نبی دا باپ ہر حال وچ پاک ہے۔ ایک عام نبی دے والدین دے مقام ہے کہ کملی والے محبوب دے والدین دا کی مقام ہوئے۔ ہر رشتہ جدا حضور دے جسم نال عظام نال تعلق منسلک نے، ہر رشتہ اللہ حضور دے والدین اللہ۔ میں وانت حل بہذا البلد دی تھوڑی تشریح تے میں باقی کی کر سکنا، وضاحت نہیں کر سکنا، غور کرنا ذرا۔ حضور دی ماں اور باپ سب نال والا، جنہ دے صلباں دے اندر صلب اور رحم اندر حضور تشریف لے کے آئے۔ پھر حضور دی اولاد آلہ، حضور دیاں بیویاں سب نال والا۔ ہائے ہائے ہائے، میں بیویاں دا نام ہی نہ لواں تے جے اولاد دا نام لے لینا کھلا تے سمجھو او دے وچ بیویاں بھی شامل نے۔ یہ دانستہ تو اگر میں چھوڑاں بیویاں نو تے پھر ذرا غور کرنا ذرا مسئلے دے تے جیڑا اولاد رسول نو من کے دانستہ طور تے بیویاں دا انکار کر جائے وہ بھی گدھا ہے تے جاہل ہے۔ ماں پہلو ہوندی اولاد بعد وچ ہوندی ہے۔ بولو ماں پہلے تو اولاد بعد اندر۔ اس وقت حضور دی بیویاں و ازواجہ امہاتہم، حضور دی بیویاں سب نالوں اعلیٰ، پھر حضور دی اولاد سب نالوں اعلیٰ۔ بولو پھر حضور دے صحابہ سب نالوں اعلیٰ، حضور دے سورے سب نالوں اعلیٰ، حضور دے دماد سب نالوں اعلیٰ، حضور دے دماد سب نالوں اعلیٰ، حضور دی کتاب سب نالوں اعلیٰ، حضور دا دین سب نالوں اعلیٰ، حضور دی امت سب نالوں اعلیٰ، حضور دی امت ولی سب نالوں اعلیٰ۔ کہ جے ولی اعلیٰ ہے تو غوث برادہ کی مقام ہوئے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جو ہے ذرا بولو نا، حضور دا ہر رشتہ اللہ ہے، اور حضور دے جسم پاک نے جڑی شے منسلک ہے وہ اللہ نو پسند ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، سونا منو قسم اس شہر دی، مولا کس شہر دی؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، جس شہر دی نسبت تیرے وجود نال ہوئی ہے۔
جدا تعلق تیرے وجود مسعود نالے، جدا تعلق تیری ذات نالے، جدا تعلق تیرے میلاد نالے، تیری ذات نالے، یعنی جتھے جتھے سونا وسیا ہے، آئے ہائے جتھے جتھے سرکار وسے نے، ہر انہاں تھاواں دی قسم، انہاں راواں دی قسم، انہاں ماواں دی قسم۔ انہیں سمجھ آئی بات دی کہ حضور دے ہر رشتے جنہیں میں پیش کیتے نے، والدین سرکار دے، ٹھیک ہے نا یہ بات، یہ رشتے نے حضور دے والدین، حضور دیاں بیویاں، حضور دیاں بیٹیاں، حضور دے بیٹے، حضور دے سورے، نہیں سن لو، حضور دے سورے، حضور دے داماد، انہاں سارے رشتیاں دے وچوں جڑا ایک بھی رشتے دا انکار منکر ہویا، وہ یا خارجی ہوئے گا یا رافضی ہوئے گا۔ سنی جڑا ہے نا، سنی وہ حضور دی ہر نسبت کا حیا کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلک حق اہل سنت تمام کائنات وچوں اعلی مسلک ہے۔ کوئی رافضی ہو کے بے ایمان ہو گیا، کوئی خارجی ہو کے بے ایمان ہو گیا، کوئی دشمن صحابہ بن کے ایمانوں جاندہ رہا، کوئی دشمن آل رسول بن کے ایمانوں جاندہ رہا، کوئی دشمن ازواج رسول بن کے ایمانوں جاندہ رہا۔ ایک سنی یہ جڑا وہ سبزی میں کدو شریف آندا ہے جڑی مصطفیٰ نو پسند آ گئی۔ بولو نا یار، بولو زور۔ انجی نہ خلیفہ ہارون رشید دے دسترخوان دے کدو شریف پک کے آئے، بندہ آکھن لگا جی کدوਆਂ دی بڑی کدو شریف دی بڑی شان ہے، حضور نو پسند سن۔ ایک بندہ کہندا مینوں پسند نہیں۔ ہائے ہائے، امام ابو یوسف نے تلوار کر لی، فرمایا تیری ایسی تیسی ہوں میں کون تو ہے، تم میرے نبی دی سبزی دی توہین کر، دوبارہ کلمہ پڑھ توبہ کرنے دے تون لا کے رکھ دیاں گا۔ یہ نہیں ساڈے وڈے جنہیں سبزی دی توہین برداشت نہیں کی تھی تو مصطفیٰ دی توہین کی برداشت کرتا۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ حضور دی ہر نسبت اللہ، حضور دا ہر رشتہ اللہ، حضور یہ عقیدہ ہے۔ ہمیں کسی دے پیچھے لا کے، کسی بد مذہب پیچھے لا کے نہ صحابہ دے منکر ہو جائے ہو، نہ اہل بیت اطہار دے منکر، کیونکہ میں غوث الورا تو پہلے غوث پاک دے نانے دی گل کرنی چاہنا۔ یہ طبیعت حاضر ہوئے، لطیف جا اشارہ تھے، سرکار غوث پاک حسنی حسینی سید نے، باب الحسنی تمام الحسینی نے، تے جیڑا غوث پاک دی سیادت دا انکار کرے گا، کئی انہوں پہیے بیماری ہے، وہ جی سید نہیں سانگا، غوث پاک دی سادات دا سیادت دا انکار کر کے خواجہ غریب نو آدھی ربائی پڑی انہوں نے شاہد حسین نہیں سمجھا گا۔ اس خاص علماء واسطے بات ہے، ہر بندے واسطے نہیں۔ بھائی جے تیرے نزدیک غوث پاک سید نہیں تے بھی ربائی بھی چھڑنا، پھر بیٹے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی ماں سرکار غوث پاک دے چاچے دی تھی ہے، تے پھر داتا صاحب سرکار غوث پاک دے ماموں نے۔ آئے ہائے زور نہ بولو سبحان اللہ۔ میں اگلے دن چنگ تقریر کی تھی، میں کہ میں سوال چھٹ کے جا رہے ہیں چنگ والے ہو، وہ جھور بھی کئی مولی بات مذہب بیٹھے ہیں، میں کہا سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ منو ایک بندہ اپنی پوری جماعت اندر غوث پاک ورگا بکھا دے، میرا دعویٰ ہے، تو باقی چھڑنا ساری گلاں، ایک بندہ ایک بکھا دے غوث پاک ورگا۔ میں کہا میں وہ دی بیعت کر لوں، ایک ہوئے غوث پاک ورگا۔ یہ بڑا لطیف اشارہ ہے، لہذا سرکار غوث پاک گرے نے ماں بلو سید پیو لو بھی سید نے، حضرت حسن مسنہ دی اولاد نے، حسن مسنہ امام حسن دے پتر نے، تے سیدہ صغرا امام حسین دی بیٹی ہے، یعنی حضرت سیدہ صغرا دے شوہر آپ دے تائے دے پتر سن، تے سیدہ صغرا حسن مسنہ دے چاچے دی تھی سی، تے سرکار امام حسین لوگ آندے جی امام پاک بچی تو روندہ چھڑ کے چھوٹی جی بچی سی، کیسی جاہلیت ہے، امام پاک بھی جی سمجھا تو ہے جی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی تھی ہوئے، وہ کنے کل فیصلہ کر دے فرمائے نہیں صغرا، ایک تے تیرا شوہر تجارت واسطے گیا ہے، تے دوسرا جی حسن مسنہ میں چلے گیا، تے تم ہی چلے گئی، تے غوث پاک پر کے لال کتھوں پیدا ہونے، ہائے ہائے
یہ ذرا سبحان اللہ کہہ لو پھر تکلیف والی گل یہ تو زور نہ کھو سبحان اللہ ہر وہ شے آلہ جدا تعلق ذات مصطفیٰ دے نال ہے اور میں میری کوئی تقریر سن لو میں بدعقید وہ دی وجہ میں اپنی زندگی دے اندر مفتی صاحب یہ میرے پرانے بھائی بھی نے دوست نے میرے واقف نے میں بڑے امن کمیٹی دے بڑے بیٹھے مولوی میں گل سنو میری یہ وہ بندہ ہے جنہیں کدی کسی بد مذہب نہ سلام نہیں لیا جتنا ثابت ہوگا میں تو لوا دینی اپنی یہ میں شوبہ چھڑ دینا شوبہ ہی چھڑ دیاں گا جی ثابت ہو یہ جو میں نہیں ملتا کسی نو میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے نام ہے نہیں ملتا بد مذہبان لوکاں رشتہ داریاں کیتی ہیں بڑے بڑے پیران ہیں بڑے بڑے مولوی پھنسے رشتہ داریاں کر کے رشتہ داریاں ممبران دے بہ کے انجن فلانا انجن فلانا آپ رشتہ داریاں کیتیاں نے میں نہیں کردا میں چونکہ میری خمیر اندر اعلی حضرت کی محبت شامل ہے آپ نے فرمایا کرو مدیح اہل دول رضا کرو مدیح اہل دول رضا پڑے سی بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نام کی میں گدا ہوں اپنے کریم کا جے مل کے پڑھو تو لطف بھی آئے گا تو عقیدے بھی پختگی بھی ہوئے گی ایمان بھی تازہ ہوئے گا برے بندے نو معافی بیمار نو بھی معافی جنہوں نہیں پڑھنا انہوں بھی معافی جنہوں آگے انہوں پڑھنا چاہیے مل کے پڑھ لو میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے ماشاءاللہ میں گدا ہوں اپنے کریم میں گدا ہوں میں گدا ہوں اپنے کریم میں گدا ہوں اپنے کریم میرا دین پارا ہے نام کی میں گدا ہوں اپنے اچھا جی تے پڑھنا نہیں پڑھنا جنہیں پروفیسر نہ بنے وہ انج نہ ویکھی میرے انج کر کے پروفیسر نہ بنے منہ تھان دے جنہیں پڑھنا ہے انہوں دعوت ہے نہ تے حضور دی میں گدا ہوں اپنے میں گدا ہوں اپنے میں گدا ہوں گدا ہوں میں گدا ہوں میں گدا ہوں میں گدا گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا بہرحال مسلمان بھائیوں معذار بھی کا جولانے حضوری اور نسبت اللہ ہر نسبت حضور دی اللہ ہے وہ گلیاں اللہ نے جتے حضور نے قدم لائے ہوئے نے وہ مکہ اللہ جتے حضور دا ملاد ہوئے وہ مدینہ اللہ جتے اجلی یار آرام فرما رہے آئے
مدینہ بھی یا اللہ مکہ بھی یا اللہ مسلمان بھائیو جتھے جتھے حضور نے قدم لائے نے گلیاں دی خاک بھی یا اللہ او چرے بھی یا اللہ نے انہاں جنہاں سواریوں تے حضور سوار ہوئے نے او سواریوں بھی یا اللہ جنہ سواریاں تے حضور سوار ہوئے نے وہ سواری بھی اللہ بلکہ نہیں مسلمان بھائیو جنہ سواریاں تے حضور دے صحابہ سوار ہوئے نے وہ سواریاں بھی اللہ وہ سواریاں بھی اللہ ہے انہاں سواریاں دے پیروں میں لگن والی سمن نہ لگن والی ریت تے خاک بھی اللہ ہے یعنی صحابہ دے سواریاں دے جسم پاک نہ لگ گئی ہے مسلمان بھائیو وہ سوارے بھی اللہ وہ خاک بھی اللہ ہے حضور دی اولاد بھی اللہ حضور دے صحاب بھی اللہ حضور دی اولاد بھی اللہ ازواج بھی اللہ سب رشتے اللہ نے پر گل غوث پاک دی کرنی ہے کیونکہ سرکار غوث العالمین بھی حضور دے نواسے نے ہاں سرکار دے نواسے نے میرے نبی پاک علیہ السلام دے خاندان چوں نے سرکار غوث العالمین یہی وجہ ہے مسلمان بھائیو اسی 1900 سال گزر گئے نے سرکار غوث پاک دی 11ویں منانے ہیں لو جی یہ 11ویں نے اپنے کولوں بنا لئی میں ہے جی یہ بناؤن والی شے نہیں کیوں مستری لیا کر مستری یہ لیاقت علی صاحب بڑا چھوٹا باس تھا یہ تو میں گیا بڑا محبت والا بندہ ہے یہ کوئی بناؤن والی شے بنا لی کسی مستری نے بنا لی یہ رب نے 11ویں تے اللہ نے سانو عطا کیتی 11ویں کا انکار کرو گے تو جہنم چ چلے جاؤ گے کیونکہ 11ویں اللہ نے سانو خود عطا کیتی ہے کیوں مسلمان بھائیو جس دن جناب آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی وہ دن 11ویں شریف سی دن 10واں تے رات 11ویں جدو آدم تے حوا دا ملاپ ہوئے دن 10واں تے رات 11ویں نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی دن 10واں تے رات 11ویں زور نال بولو جس دن جناب نوح دی کشتی کنارے لگی وہ دن 11ویں شریف ہے جدن امام حسین نے شہادت کا درجہ پایا مسلمان بھائیو وہ دن 11ویں شریف ہے قیامت دا دن جدوں آنا وہ دن 11ویں شریف ہونی ہے 11ویں شریف والے دن قیامت ہونی ہے بھائی جی مولانا بالفضل اولانا و رولانا 11ویں شریف کی اہمیت دے دیکھو لگ رہا کہ 11ویں رب نے اتنی پسند آ گئی اور میں دن جمعہ ہوئے گا دن 10واں تے رات 11ویں ہوئے گی وہ دن پتہ لگے گا بیڑا اولانا پار ہوئے گا 11ویں تے منع والے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ مہربانی شکریہ 11ویں شریف 11ویں مان لو 11ویں دن بیڑا ہودا ہی پار ہونا جڑا 11ویں نوں منن والا ہوئے گا تے جے انہاں دا بس لگا تے رولا پالن گے تھے تینوں یا اللہ اور دینی کوئی نہیں لبا اسی تے ساری زندگی 11ویں مننی تے تو 11ویں نے دینی سارا پہ حساب کتاب امال دے کھاتے کھتے کھلنے نے 11ویں نے دینے تے ساڈیاں موجاں لگی ہونیاں نے کیوں یا بلا اللہ ناصر کے امامہم اپنے اپنے امامہ دے پیچھے کھلو جاؤ تو سانو تے موجاں ہونیاں نے اسی چونکہ مقلد ہیں ساڈی تے موج لگی ہونی ہے ساڈی تے موجاں اسی ساڈی او لائن ہونی ہے جدے وچ سیدنا صدیق اکبر ہون گے سیدنا فاروق اعظم ہون گے سیدنا عثمان غنی ہون گے مولا کائنات ہون گے مولا حسن مولا حسین ہون گے ساڈی لائن اندر یرا بڑے بڑے لوگ ہونے نے بڑے بڑے اسی اپنے اماماں دے پیچھے کھلونا ہے ساڈی لائن دے اندر جناب غوث العالمین ہون گے اسی اس ٹائم تے امام جتھے کاشف الغمہ سراج الامہ سید الائمہ امام اعظم ہون گے سانو موجے موجے ہونیاں نہیں کیونکہ ساڈی لائن ہی ہو جڑی جنتیاں دی لائن ہوئے گی تے جڑے آکھن گے جی اسی تے اللہ نو مننے ہیں اللہ نے آخنا فرشتے انہوں نے پاؤ لمیاں پھڑ کے یہ میرے نام تے لوگوں نے فراڈ کر دے رہے ہیں پاؤ لمیاں مارو لیتے رہنا زہر
اللہ ہی کافی ہے. رب کہے گا پاؤ میں تے 11ویں والے موجاں کر دیاں گے کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ. یہ تھے یہ علامہ لائی دے کہ ہم رسول اللہ جانا تھی جنت چاہیے تے سیل تواڈے ایڈے کمزور نے. اوئے ہوئے ہوئے اسی چونکہ مانتے ہیں مرن تو بعد زندہ نہیں مانتے کت ماننے سے سنیاں دے وچ مناؤن واسطے مرنا ضروری ہے. میں ایک جگہ گل کی تھی دو تین پیر سن بڑے انہوں نے تکلیف ہوئی گل دی کوئی مولوی ہے سن جنہوں نے بہت شرافت کا لبادہ اڑیا سی علی شریف آدمی میں کہ کروڑ روپیے کی گڈی چ بہ کے پیر وہ کم نہیں کر سکے جہاں ویل چیئر سے بہ کے بندہ کر گیا. ہائے 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 جو ہے جناب 11 جماعتاں رل کے مینار پاکستان گراؤنڈ نہیں پڑ سکیاں. 11 جماعتاں مدری شاہ دے منڈے بھی سن مولوی نے صحیح آرے لائے نے وہ ہر بندے نے سوے رات کو وزیر اعظم بنا کے سوندا ہے. بال وہ ہتھیں آئے نے بال کی کریے سن تے پتہ ہی نہیں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. 11 جماعتاں رل کے مینار پاکستان نے گراؤنڈ نہیں پڑ سکیاں. واہ خادم حسین تیری شان تو صدقے جاواں ایک حسین دے خادم کے سارا لاہور ہی پڑ چڑیا. میں سوچی پہ گیا قبلہ کہنے 100 سال بعد خادم حسین دے مقام ہے انہیں 100 سال بعد خادم حسین دے مقام ہے کہ کربلا والے حسین دا کی مقام ہوئے گا. اس واسطے وہ جڑی شمع روشن کر دی تھی اس بندے نے سینے چ محبت رسول دی ختم نبوت دی یہ قیامت تک بلدی رہنی ہے یہ بجھنی نہیں. آپ بڑے بڑے رئیس اتھے گوڑے ٹیک جاندے نے جہاں پہ متوالے ہوں ختم نبوت کے جہاں پہ دیوانے ہوں حضور کے سامنے کیڑی فکر ہوندی ہے. اس واسطے سرکار دی نات دی دعوت ہوے اچھی تے اچھی گل آواز میں کہی دا کہ پتہ لگے اسی سارے غلام بیٹھے ہیں مل کے پڑھ لو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم جنت رسول اللہ کچھ سی اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت بہرحال مسلمان بھائیوں میرے غوث العالمین فرمائے اس وقت تک عبدالقادر جنت اندر نہیں جائے گا جب تک اپنے سارے غلام نال نہیں لے جائے گا. سبحان اللہ بولو. فرمائے عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرمائے میں ساری کائنات انج دیکھ لینا
جویں تلی دے تے رائی دا دانا ہوندا ہے تے جے غوث پاک دے مقام تے کملی والے محمود کی مقام ہوئے گا آؤ کون غوث اللہ میں مسلمان بھائیو انہاں مولویاں نالوں تے بی بی چنگی وہ بی بی چنگی جدا بیڑا ڈبے تے غوث پاک دی بارگاہ دے وچ آ جائے عقل نہیں ماندی میں خیال عقل ہوئے تو مننے اور یہ جہالت ہے معجزہ اور کرامت ہونا عقل نہیں ماندی اس تو بڑا جاہل بندہ ہی کوئی نہیں معجزہ اور کرامت عقل نو معاف کر دینے جڑا عقل چاہ جو معجزہ نہیں عقل چاہ جو کرامت نہیں تے آخر یہ عقل نہیں ماندی اور یہی وجہ سے کہ معجزہ معراج تو بعد بہت سارے لوگ بے ایمان ہو گئے سن کیوں ہوئے سن انہاں معجزہ معراج کا انکار کر دیتا سی انہاں کہا نہیں عقل نہیں ماندی اس گل عقل نہیں ماندی کیویں ہو سکتا ہے عقل نہیں ماندی تے جے منن والا ہوئے تے سیدنا صدیق اکبر میں وہ مائی دی گل کرنی ہے 12 سالہ میں بیڑا ڈبا تاریا ایتھے ضمن بات ایک آ گئی ہے قبلہ اللہ اکبر اوے منڈیا اوے بہ جا تھلے چیئرمین فجو ہے یہ ذرا کہ میں اپنا گھر ہے میں مہمان تھوڑی میں تو میزبان ہاں یہ میرے بھرا نے حضرت صاحب ساڈے بزرگ سن میں سی تے ایز اے میزبان ہاں میں نخرے شرے کوئی نہیں میں سارے آپ میزبان ہیں اور گل میری دھیان نہ سن سرکار معراج کر کے واپس آئے نا فرمایا جبریل جس قوم وال میں چلین دے مننا ہی نہیں انہیں کہا سونے کوئی مننے نہ مننے تیرا ابو بکر مننے گا کیونکہ وہ صدیق ہے آئے ہائے ہائے جبریل امین آکے سونے کوئی مننے نہ مننے ابو بکر مننے گا کیونکہ صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ سننا ذرا غور نہ تو یہ اگر میں گیا کہ میں تے پڑھے لکھے تو جو بیان کرو کہ انج علماء جڑے خطیب نے تو لطف آ جائے گا اپنے اپنے مزہ آئے گا پہلے سن لو وہ سرکار نے آ کے جو فرمایا میں راتی معراج کر رہے ہیں اللہ کعبۃ اللہ نال بولا کہ سرکار بیٹھے کولوں ابو جہل لنگے اندر لگدا جو کوئی نویں گل دسیں گا فرمایا ہاں انہوں نے کی فرمایا میں راتی معراج کر رہے ہیں کہ بولا شاید تو سمجھ آ جائے لیکن علماء سمجھ آنے آپ نے فرمایا راتی معراج کر رہے ہیں انہیں کہے کنی دیر جو فرمایا ہمیں آنے بات لیلن مکسر جا ویلا انہیں روڑا پا دا وہ لوگوں نے نکلے گلی سے فٹافٹ سارے کام چھاڑ گلی سے آ گیا کنڈیاں کھڑکاؤں لگ پہ لوگوں نے دروازے کھڑکاؤں لگ پہ ایک بندہ باہر آیا انہیں کہا چور صاحب کیوں آئے انہیں کہا یار جے کو بندہ آکھے میں معراج کر رہے ہیں تو من لیں گے اسے کہا میں نہیں مانتا انہیں کہا پھر ہمارے ساتھ چلے ہمارے ساتھ چلے انہیں کہا جی ہے میں 5-7 سے سن نہ 11 نہ 12 انہیں کیوں دے نہیں انہیں کو سنے نہ سنے ہمارے ساتھ چلے وہ ٹر پہ نال وہ بھی ابو جہل یہ سن وہ ہلے سن گجے سی کسی اور دے پنجابی لفظ میں گجے سی کسی اور وہ ٹردے سیدنا صدیق اکبر میں دے آ گئے دروازہ کھڑکایا نا آپ جناب صدیق باہر آئے آپ نے دیکھا دشمن رسول کو ہوتا ہے میرے سامنے اور میں کیوں آیا انہوں نے کہا میں تیرے نال گل کرنی آپ نے میں تیرے نال گل نہیں کرنی میں نہیں کر رہی انہوں نے کہا تیرے متعلقہ فرمایا میں نہیں کرنی ہوا میں کملی والے دا نوکر تے جفیاں غیراں نوں پاوندا پھراں ہائے ہائے ہوا حضور دا غلام تے جفیاں گستاخاں نوں پاوندا پھراں لوگ کی آکھن گے مینوں انہیں آخر تیرے دین دے متعلقہ گل ہے فرمایا ہاں کر انہیں کہا جے کوئی بندہ آکھے میں راتوں رات معراج کر رہا ہوں تو من لیں گا آپ کو پتا سی یہ کوئی نہ کوئی چول مارنی ہے یہ کوئی نہ کوئی چول فرمایا پہلے 10 بندہ ہے کون ہے بندہ کون ہے انہیں کہا کوئی بھی آکھے اور میں کوئی نہیں آکھے میں نہیں مانتا ہوا اور نال دن موٹا مار کے اندر یہ سب تو مضبوط ووٹ جڑا آپ توڑ لے آپ نے فرمایا چبڑا نہ مار گل کھل کے کر انہیں کہا جب کلمہ پڑھنا ہو جاتا ہے فرمایا چبڑا وہ کوئی تے نہیں نہ ہائے 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 وہ کوئی ہے جے کوئی آکھے تے میں نہیں مانتا جے میرے حضور نے آکھے کہ صدقت یا رسول اللہ جو کہ عقل قربان کل بپیش مرتبہ
اور سننا ذرا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ پتہ کی فرمائے صاحب تفسیر روح البیان فرمایا چند قدم ابو جہل ٹریا تے نال دے بندے نوں آندا ویکھو جی بڑا عقل مند ابو بکر اپنے محبوب نوں پوچھیا بھی نہیں تے ایتھے آندا جی جو یار نے صحیح فرمایا گل سنو پیچھے آ گیا آپ نے فرمایا کی آنا میں یار نوں پوچھیا نہیں انہاں کیا ہو فرمایا گل سن میں یار دی کیتی ہے بیعت آئے ہائے ہائے میں دیتا ہے سر میں پڑھیا ہے کلمہ میں یار دی کیتی ہے بیعت تے میں کیوں پوچھاں جا کے میں کیوں پوچھاں جو یار آکھے صحیح ہے اے سن اے تے میرے یار نے آکھیا نا میں راتی رب کول گیا تے میں من لیا ہے جے میرے نبی آندے راتی رب میرے کول آیا تے میں بھی منن واسطے تیار آئے ہائے ہائے بولو بلے شاہ قصوری بولے ہیں انہیں آکھیا میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی او پڑھ لو مل کے اللہ واسطے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا نبی دئی نہیں کسے ہور دا بیان دئی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی ہر ہر مسلمان کا یہ بات کر او بی بی چنگی جدا بیڑا جنوں مشکل آئیے تو غوث پاک نے بوئے بیٹھے آ گئے میں بات کر رہا ہوں عقل نہیں مندی یہ بات سنا کے بھی آؤٹ آف موضوع نہیں میں گیا انہیں کہ عقل نہیں مندی صدیقہ کہ ساری عقلہ مصطفیٰ دے فرمان کو قربان انہیں پوچھنے دی لوڑ ہی نہیں ادھر مائی ہاتھ جوڑ کر اس کا کسی دسیا دی بی بی پیران دا پیرے مشکل کشا ہے حاجت روائے تے بیڑا ڈوبیا کتنے سالہ دا سی کتنے سالہ دا جی 12 سالہ دا مصر مصطفیٰ بڑھن والے ہو مصر مصطفیٰ نے دعوے کرنے والے ہو ایک تے بخاؤ غوث پاک ورگا قبلہ یہ کوئی افسانے نہیں جو تم سنا رہے ہیں یہ سارے علماء تم سنانے نے بہ کے عظمت شان اولیاء دی تو افسانے تھوڑی نہیں ریالٹی یہ حقائق نہیں ڈبا بیڑا تاریا تریا کیوں یہ سارے تریا کیوں سی تریا سی مائی دے یقین دے نال ہائے 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 چونکہ پہلی حدیث بخاری جی انما الاعمال بالنیات عمل دا دار مدار نیت ہوتا ہے نیت صحیح لے کے آئیں گا تو فیض لبے گا کیوں جی تسی مدرسہ شروع کر لو کسی چودھری کول جاؤ جی روپیہ لاکھ چاہیے ہے پہلوں کروں ذہن بنا کے جاؤ گے پہ کل 20-25 لاکھ ہے تو ہی لاکھ لگے تے جے کروں آکھو جی روپیہ لاکھ لینے تو وہ پر 500 روپیہ بھی نہیں وہ چولے جی تے بیٹھا رہا دفعہ ہوئی تے اس کو کی لین جانا ہے مننے گا تاں مننے گا تے لبے گا نا پہلو من تے صحیح نہ بھی غول ولایت نبوت دا فیض ہے ولی جو چاہے کر سکتا اللہ دی دتی طاقت دے نال مننے گا تے پھر ہی تیرا کرے گا بولو مننے تے مدینے ہر شے لبڑی منیا نہ تے مدینے میں کوئی شے نہیں لبڑی انہوں نے مائی چنگی مسلمان بائی صرف انہی گل سنیا کیا کہ جناب غوث العالمین دی بارگاہ درز و معروف کی تھی اکھاں وچ موٹے موٹے آنسو جاری نے رو رو کے آندی یا میرا سنو فریاد ہوئے تیرے آگے یا میرا سنو فریاد ہوئے تیرے آگے یا میرا سنو
بوئے تیرے آگے یا میرا سنو بوئے تیرے یا میرا سنو فریاد بوئے تیرے آگے آج کر دے بیڑا پار بوئے تیرے آگے آج کر دے بیڑا بوئے تیرے آگے آج کر دے بہرحال مسلمان بھائی کون حوصلہ اللہ نے فرمایا قدمی ہی میرا قدم ہر ولی دے موڈے دیتے اور ولی کے لیے شرط ہے وہ غوث العالمین کے در کا گدا ہو. یہ بھی میرا دعویٰ ہے. نہیں تے بد عقیدہ کو بنو ولی بکھا دے اپنے سے کیوں جی فضیلت میں انجلہ بکھونا ہے فضیلتہ میں دسان گا یہ نہیں پہ ہمیں کچھ چوڑ جب بندہ کھلا دے لیا کہ جا بیکھو اس 17 فوٹ لمحہ لسنس نہ کام تھوڑی چلنا ہے. فضیلتہ میں کنی او جنہ لیا کے بکھونا ہے جی نہیں تو پھر ایمی چھٹ فرقہ والی لعنت بھیج من اللہ چاہے ولیاں نو طاقت عطا فرما سکتا ہے. میرے غوث پاک سرکار بغداد دی گلی وچ جا رہے ہیں مسلمان بھائیو کیونکہ واقعاتی دور ہے آج کل ایک دو واقعات بیان کر دینا آج کل واقعاتی آج کل منڈے واقعات بیان میں خطیب منڈے واقعہ بیان کر دینا فلانا منڈا فلانا خطیب واقعہ بڑا پڑھدا جی واقعہ بڑا پڑھدا ہے واقعہ بڑا پڑھدا ہے. اچھا جی انہوں نے واقعہ بڑا پڑھدا ہے واقعہ بڑا پڑھدا ہے انہوں جی میں علی دے ویڑے بڑھن لگا یہ سب انہیں لینگویج رافضیاں خدا دی قسم تیرے کول کی اختیار ہے علی دے ویڑے بڑھے تو ہے کسی کول کی اختیار ہے بندہ پڑھ سکتا ہے جڑا گھر خاتون جنت دا ہوگا یہ کہ جی میں ابو بکر دے ویڑے بڑھن لگا تیری جرت ہے ابو بکر دے ویڑے بڑھن دی تینوں پتہ نہیں ابو بکر دا ویڑا ہے ابو بکر تے ہو جدا فرشتے بھی حیا کر دیں گے یہ ساری لینگویج انہاں رافضیاں دی ساڈی نہیں ساڈے اپنے کئی بندے ہیں پاگل ہوندے نے بس میں کہنا فلانا بندہ واقعہ بڑا پڑھدا ہے بڑا واقعہ آؤ ایک دو واقعہ مطلب سنانا آپ دے نال جڑے منسلک نے اور صحیح ہون گے ایویں توڑ مروڑ کے نہیں جڑے ہون کے میں ذمہ دار جناب غوث پاک بغداد دی گلی وچ جا رہے ہیں مسلمان بھائیو ایک فقیر جا بندہ مجذوب آدمی انہیں حج سوٹی پڑی ہے ساری تے سنیارے تو جا کے آندا ہے میرے سوٹی میں سونا لا لے نہیں تے بغداد اٹھا دیں گا انہیں کہا جا کام کر جا کے بغداد اٹھا دیں گا تینوں پتہ نہیں تے غوث پاک سرکار بھی ہے اگے گیا جوہری دی دکان تے آندا ہیرے لا دے سوٹی نو نہیں تے بغداد اٹھا دیں گا پھر نہیں گل سن کے بندے اکٹھے ہو گئے کافی ادھروں پیرانے پیر آ گئے ادھروں غوث پاک آ گئے جتھے قدم ٹکاندے سن سرکار غوث پاک خدا دی قسم وہ ذرے بھی سرکار غوث پاک دے لین نو چومدے سن آپ تشریف لے نے فرمایا کی رولا پیا ہوئے حضور ایک پاگل جا بندہ آندا ہے میں میری سوٹی نو سونا لا دیو میں بغداد اٹھا دیاں گا ہم پڑھو ذرا کیڑا قرآن ذرا وہ میلے جو کپڑے ہو رہے میلا کچالا جا آ گیا آپ نے پھر کی فرمایا لا دیو دے الٹا دینا ہے وہ لا دیو سوٹی نو سونے نے الٹا دینا بغداد واقعی حضور تو اللہ بڑا پیر ہے میں نہیں کہ حضور پھر دی کہ فرمائے اصل گل اے جدا مرید ہے نا وہ میرا مرید ہے آئے ہائے ہائے انہیں انہوں آکھنا ہے تے انہیں منوں آکھنا ہے تے میں دی گل نو کدی موڑیا نہیں میرا بڑا پکا یار تے مرید میری ہر گل تے لہذا لا دیو کدی کدی انج بھی ہوندا ہے بندہ آپ کچھ نہ آوے تے سائیں ڈاڈے ہوندا سارا کچھ ہی کر سکدا ہے آئے ہائے تے جیڑا غوث پاک کو آواز مارے او دعویٰ کردا ہے میں بغداد اٹھا دیاں گا اجے نہیں سمجھیا جنوں غوث پاک آواز مارے اس مدینے دے تاجدار دا کی مقام ہوئے جیدے دارے محبت دے غوث پاک کرن وہ میرے آقا نے معلوم ہے مسلمان بھائیو نہ چھیڑ
چپ کیتیاں نو کولوں دی لنگ جا چپ کر کے نہ چھیڑ نہ چپ کیتیاں نو کولوں دی لنگ جا چپ کر کے انہاں دیاں وکھریاں رسماں نے انہاں دیاں وکھریاں باتاں نے زور سے بولیے گا سبحان اللہ اللہ نے طاقت عطا فرمائی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو مولوی شبیر تھانوی لکھا اٹھے ہے شبیر تھانوی بھی لکھے ہے سرکار کا اس بات اب تو بھی مار گیا کپڑے دھون والا ساڈا یہ عقیدہ نہیں ساڈا یہ عقیدہ نہیں بھی قبر دے جڑے سوال جواب نہیں یہ نہیں جو مولوی صاحب نے لکھیا ہے ہن جو لکھیا ہے جادو وہ جڑا سر چڑھ کے بولے اسی وہ بیان کر لگے ٹھیک ہے جی بات نہ بخا سکے ذمہ دار الفاظات یومیہ پڑھو وہ کی لکھیا ہے سرکار کا اس باغ دا کپڑے دھون والا وہ بھی فوت ہو گیا وہ قبر اندر گیا فرشتے آ گئے ہاں بھائی من ربو کا رب کون ہے اندر غوث باغ دا تو بھی یہ جواب نہیں ساڈے نزدیک یہ جواب نہیں میری رہنمائی فرمائی مفتی صاحب کے بلال اسی وہ دی گل موترز دی گل تو سنا رہے ہیں نہ منن دے آوے تھے نبی نو مشکل کو شاہ نہ مننے تے منن دے آوے تے غوث پاک نو منن ہاں بھائی من ربو کا رب کون ہے انہوں نے کہا غوث پاک دا تو بھی ہے تے ساڈے نزدیک جواب ہے ربی اللہ رب میرا اللہ ہے انہوں نے کہا کیوں جب بندہ ماں دینوں کا دین کہڑا ہے انہوں نے غوث پاک دا تو بھی ہے جواب اصل کی دین یہ الاسلام دین میرا اسلام ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل انہوں نے غوث پاک دا تو بھی ہے رب کون ہے غوث پاک دا تو بھی ہے دین کیڑا ہی غوث پاک دا تو بھی ہر سوال ہوتے غوث پاک دا تو بھی ہے غوث پاک دا تو بھی مولوی صاحب آندے نے انہیں غوث پاک دا نام مختصر بات ہے نام لے آئے خدا بیڑا پار ہو گیا عبد القادر دا نام لیا انہوں پوچھے ہی کسے دی بیڑا پار ہو گیا میں کہا سمجھا نہیں گل جی جتھے عبد القادر دا نام ہی لئیے اتھے مشکل نہیں رہی دی جتھے عبد القادر دا نانا آپ آ جائے فرمائے تے میں پڑھ بھی دینا تے مطابقت اس بات رکھ دا ہے سرکار غوث پاک دا نام لیا ہے بندے نے غلام نے بھی میں آپ دا بندہ فرشتے چھڑ دیتا ہوں کوئی سوال جواب نہیں چھڑ کے چلے گئے تے جے غوث پاک سرکار دا نام ہی لو قبر تے مشکل نہیں رہی تے جے غوث پاک دے نانا جان آپ آ جائیں امام الانبیاء کے شریف لیاؤں مسلمان بھائیو یہی وجہ ہے نا ہر غلام قبر میں جان والا صحیح العقیدہ ہوئے صحیح العقیدہ اہل سنت فائدہ تے سنی لبڑا ہے حضور دی غلامی دا صحابہ دی غلامی دا اہل بیت دی غلامی دا ولیاں نال سنگت دا فائدہ تے سانو لبڑا ہے بد مذہب جڑا مندا ہی نہیں انہوں کی فائدہ لبڑا ہے اسی آنے پہ مسلمان بھائیو تے جتھے مولانا محمد یوسف زریائی رحمت اللہ علیہ ورگے لوگ ہون خدا دی قسم میں تے جنیوے میں آپ چمیں کیوں چہرہ ویکھیے خدا یاد ہوگا کئی بندے نہیں بولے انہوں نے اندر گڑبڑ ہوندی ہے تو آڈا پتہ نہیں کہ عقیدہ میں تو نامزد نہیں کسی نے کردا لیکن اصل پیر لوگ نے اصل پیر لوگ جڑے کالا کالا رسول درس دین والے جڑے ممبر و محراب دے وارث نے ان تے معذرت نہ گل کرنا پیراں نوں دعا نہیں منگنی ہوندی وہ ساڈے پیر نے خدا دی قسم میں ممبر رسول سے بیٹھا میں قسماً دون الفا نہ پیا میں اس جگہ تقریر کی سرگودے دے علاقے سے اب میرے دون بیٹے میرے نال سن اور عالم دین تے او پیر او دے کو کم از کم میرا خیال کوئی 35-40 ہزار بندہ مرید ہوئے میں کہ دعا کرو دعا سنیں یا اللہ تینوں اللہ دا واسطہ ہے خدا دی قسم ممبر دے بیٹھے
ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہیں ادھر کے رہے اچھا نا جب بڑی گڈی ہوئے بڑا پیر ہوتا ہے جنہیں پوچھانا سرما پایا ہوئے گوٹے والی پگ بنی ہوئے سر دیتے پیروں تک جبا پایا ہوئے کڑھائی کیتی ہوئے آئی پہنچی سرکار تے جو دین پڑھیا ہوئے بیچارہ مولوی رکھیا مسیتے ایڈی فرونی چڑی ہوئی دماغ یہ فرونی ہے اگلے جی مولوی مسیتے رکھیا ہے جب پیر دی واری آئے جب بسم اللہ نہیں پڑھنی ہوتی میں تو حقیقت دسنا پیا آئے بے دو گلاں تو انہوں کر رہی ہیں اس موضوع دیتے اس سے خدا دی کریم جی ایک پیر صاحب ملنا بیٹھے ہوئی صدارہ سے بڑا جناب وین ڈریس میں یرکدہ رہا میں پہلے کہ ڈال پڑھے لکھے پیر خطیب ہوندہ ہے یار وہ بڑا چپ کر کے بیٹھا تھے جناب نہ ہلے نہ جھلے نہ میں کہ یار کی مصیبت ہے بھائی نہ کوئی سبحان اللہ نہ کوئی چپ کر کے بکر مار کے بیٹھا ہے میں خطیب نو پتہ ہوندہ ہے ولی کیڑا کیڑا ہے یہ پتہ ہوندہ ہے میں آخر دے میں کہ حضرت دعا فرماؤ نہیں تسی کرو میں کہ نہیں تسی کرو میں انہوں پتہ جی پھنس گیا ہے یہ انجھے بیٹھا ہے چوپ شاہ سرکار میں کہ دعا کرو نہیں تسی کرو اس کے آمین آکھنا ہے میں کہ آمین میں آپ ہی کہہ لگا ایڈا آسان نہ میرے چڑھا وہ میں نے میرا دوست ہے مولا اللہ بخشیال میں نے آندھا تیرا دماغ خراب یار مات وجی تیری انہوں بسم اللہ نہیں پڑھنی ہوندی یہ تین جی میں تجھے شہر چلے جو نا شہر ریڈی میڈ دیا دکانہ دوتے تو تھے انہوں نے بوتیک دے باہر آئیں بندے ٹنگے ہوندے نے لکڑ دے بندے پلاسٹر دے بنا کے پینٹ کوٹ پایا ہوندہ ہے وہ بندے سمجھے نا بندہ ہے کئی بندے اترا جاتے ہیں بندہ کھلوتا ہے بندہ نہیں ہوندہ اللہ کے بچوں کو جو اور ہوندہ ہے میں کہتا ہوں پیر وہی ہوتا ہے جو اللہ رسول کے حکامات بیان کرے اور شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو اسی مننا نہیں اسی صرف انہوں مننا ہے جڑا بندہ آقا صاحب کرامت کا ہونا کوئی ضروری نہیں پیر واسطے صاحب کرامت ہونا کوئی ضروری نہیں صاحب استقامت ہونا ضروری اپنے دین تے پکا رہے اپنے مسلک تے پکا رہے کمپرومائز نہ کرے وہ لو پیر آندے دے میں بات کر رہا تھا کہ رہی صاحب رحمت اللہ علیہ جس قبر سے گئے ہوں گے میرا تو ایمان ہے جنہیں ساری زندگی حدیث پڑھی تے پڑھائی ہوئے گی قرآن سنیے تے سنایا ہوئے گا جنہیں ساری زندگی کملی والے محبوب کی تعریفاں بیان کی تھی ہوں گی انہیں حضور نو پہچانیا نہیں ہوئے گا ذوق لے کے بدل ہے کیا کوئی سبحان اللہ زور لگا امام الانبیاء قبر میں چاہتے ہیں مسلمان بھائیو غلام ہوئے حضور ناتا پڑھنے والا جو کمر جلال میں اندہ پیا آئے میرے مزار میں وہ گونگٹ اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گونگٹ اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گھونگٹ آئے میرے مزار میں گھونگٹ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے آئے میرے مزار میں وہ گھونگٹ اللہ رسول دامن ہے جنہوں آدھے پل لو میں مہربانی کرو بس دوسرے کرنا بات ہوں اللہ رسول دامن ہے بردے معافی نہیں پڑھنا ہوندہ معافی جنہوں آدھے سے ٹھیک ہے پڑھے مل کے اللہ پڑھ لو آئے میرے مزار میں وہ گھونگٹ آئے میرے مزار میں آئے میرے مزار میرے مزار آئے میرے مزار میں آئے میرے مزار میں آئے میرے مزار میں
وہ گھونگٹ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے. اب گل کر مان لگو کر اب کونی ماں دینوں کا دین کیڑا ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل. ٹھیک ہے نا جی حاضر رجل حاضر اشارہ قریب قرب کا اطلاق اس پہ ہوگا جو حاضر بھی ہوگا ناظر. ما کنتا کیا کہتا تھا اس کے بارے میں ہائے ہائے. ما کنتا تقول کنتا ہے ماضی گزرا ہوا زمانہ. عقیدے دا سوال ہے عقیدے دا سوال ہے کیا نہ سے نہ بارے ہوئے. اے کملی والا محمود سامنے کھلوتا ہے اے مرد سونی شان والا کھلوتا ہے کیا نہ سے بارے جو ہوئے حضور دا غلام. ہائے ہائے جی آقا دا غلام ہوئے گا نام محمد یوسف ہوئے. میں تو اس بندے دا بڑا فین ہے انہوں نے والدے کے قریب تو وکھیا ہے نہیں تو بندے نے قول و فعل چ فرق ہوندا ہے. گھر کچھ باہر کچھ. وہ ایسے شخص نے جڑے گھر چ بھی نیک سن باہر بھی نیک سن مسیطے بھی نیک مسیطوں باہر بھی نیک. لیکن اسی ذرا منن جس بخل کر جانے بھائی دی گل صرف ہوندی ہے. ہاں بھائی گل کر کی آندا انہاں دے بارے کی عقیدہ سی جی آکھے میرے حضور نے میرے آقا نے پھر نم کا نومات العروس نم کا نومات العروس. اب سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. ہائے ہائے سو جا جی میں دلہن سوندی ہے. ہائے ہائے سو جا یہ نہیں آخر پھر مر جا. موت ایک باری ہوندی ہے. اب سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. تے کملی والے محبوب دا چہرہ تک کے نہ کملی والے محبوب کی زیارت کر کے آگے سونیاں مہربانی کرو سونیوں اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے. انہوں شیر نہ محسوس کری اپنے اندر دی گل حضور نو عرض کرنی اپنے اندروں حضور نو عرض کرنی. یہ کملی والا آ جائے وہ بھائی اس مسیطے سونا آ سکتا ہے تیرے میرے گھر چ سونا آ سکتا ہے ساری قبراں چ سونا آ سکتا ہے تے جے اج رات ہی سونا تیری خواب اندر آ جائے. ہاں ہاں اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے. اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے. ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ. واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. اے ودوہا دے چہرے والے ماں دے کاجل والے محبوبہ مہربانی کرو اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے. اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا یا سیدی یا رسول اللہ. اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا اتنی بھی جلدی کیا ہے کیا ہے کیا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے. اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے. ساری عمر گزار کے بھائی ہے یہ گڑی.
بولو سبحان اللہ سونے جی آئی گیا مینوں ماں چھڑ گئی پیو چھڑ گیا برادری کنبا قبیلہ اولاد چھڑ گئی بھرا چھڑ گئے مٹی پا کے ہزاراں من مٹی پا کے چلے گئے میں لوکاں علماء کو سونا قبر وچ آوندا ہے سونے جی آئی گئے ہو اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اللہ توفیق دے نا اگر توفیق یہ توفیق نہ لے خاتمہ ایمان تے ہویا تے صحیح العقیدہ اہل سنت دنیا تو گیا ہو یہ عمل دخل ہے جڑے آندے نا نماز کلی پڑھو جی نماز دا تعلق عقیدے نال ہے نماز دی ثانوی حیثیت پہلے عقیدہ ہے عقیدہ ٹھیک نہ ہے تو نمازاں نمازاں ولیٹ کے لپیٹ کے منہ تے وجنیاں نے واپس اتنی بھی جلدی مولا توفیق خطیب الاسلام رحمت اللہ قلم اٹھایا واہ ایسے لوگ کٹ جم دے لوکاں انہوں خطیب ہی ویکھے ہے ان کی پتہ ہے کسے نوں اللہ تین چار گھنٹے سے دوواں کلے بیٹھے رہنا کمرے سے رب کعبہ دی قسم چوکے ممبر تے بیٹھا حضور نے گلاں کر کے انہاں بھی رونا تو میں بھی رونا کوئی جلسہ نہیں ہے میں لوگ عوام ویکھنے عوام نوں ویکھن نہیں چار گھنٹے مینوں جگہ انہوں نے میں ضمن بات آ گئی سمندری دے علاقے میں بھیج دیتا تقریر کرنے واسطے مینوں نے یار میری طبیعت ٹھیک تو چل جا ٹھیک ہے جناب میں گیا تو جس وقت علماء دا بڑا جمع سی ظاہر ہے انہاں دا مجمع اپنا ہوندا سی ایڈا مجمع کسی خطیب دا نہیں ہویا جس طرح خطیب الاسلام سید شبیر حسین شہزادہ مجمع ہے انہاں کسی دا نہیں سی مجمع بڑے مجمع لوگ درختاں دے کھلوتے نے ویکھن واسطے جدوں اپنے عقیدے نال وفا کریے نا غیراں کول نہ جائیے ہائے ہائے میں نہ جے صحابہ دی شان بیان کرنی پھر بھی اپنے سٹیج تے کر محتاج نہ بن بیساکھیاں دا نہ محتاج نہ بن تے جے اہل بیت دی گل کرنی پھر بھی اپنی مسیح تے کر بد مذہباں دے کول جا کے نہ کہو جی میں تے صحابہ دی اہل بیت دی شان بیان کرن گیا سا خدا دی قسم یہ تو کوئی گل یہ جواب نہ جواب ہے میں ایک بندے نوں آکھیا میں کہ یار تسی اسی سواد اعظم اسی کسے ول ویکھ کے صحابہ نوں نہیں منیا ساڈے ول ویکھ کے لوکاں صحابہ نوں منیا یہ وڈی بات نہیں ساڈیاں مساکیاں لوگ چلدے پھردے نے ادا اہل بیت تے آ رہے اسی کسے نوں ویکھ کے نہیں منیا سانوں ویکھ کے لوکاں نوں حسین نوں منیا بالکل صحیح اسی ایویں کہ جی اسی فلانے جا کے وہ انج کیتا ہے نہیں اپنی مسیح تیرا کہ علی سارا سال کر ہاں تیرا کوئی غصے ہونے لگا بندہ تیرا سنی کوئی ناراض نہیں ہوئے گا علی کرنا اپنی مسیح تے کرنا سیدنا صدیق اکبر کی گل اپنی مسیح تے کرنا رہ گئے تینوں سمجھ لگے پھر بھی اپنے ساڈے لوکاں دا کنا صحابہ نال محبت کنا تعلق ہے پہلے اپنے دا ذہن تے صحیح کر لیے باقی بہرحال تو جس لئے میں گیا تقریر دا میرا اعلان ہویا ظاہر من نے بھیجیا سی بڑا مجمع دے علماء بڑے میں 1.5 گھنٹہ تقریر کیتی تے ہلکی پھوار پین لگ پئی آسماناں تو بارش نہیں ہلکی پھوار میں تقریر جاری رکھی او دے وچ ہی خوشبوواں دے حلے آن لگ پئے جس لئے خوشبو آئی سید اکمل علی شاہ صاحب نے کہ اڈے مرید والے اتنے جامع چرا گیا سب کو پتہ ہے محتمم نے وہ بیٹھے سٹیج تے جنہیں جاگدے نے عجمی چینی شاہد نے پنڈ سارا شاہد ہے 200 چاچے مرید والے دے لگے میں کہ شاہ جی منوں خوشبو آ رہی تانوں ہی آ رہی ساری محفل جناب خوشبو نال بہت ہر پاسے خوشبو تے ہلکی فوار مینوں پتہ لگ گیا ہے کرم ہو گیا ہے 1.5 گھنٹہ میں صوفے دے بیٹھ کے تقریب اس تو بعد جدوں اے ہویا تے میں 1.5 گھنٹہ زمین تے سٹیج تے چوکڑی مار کے بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے واز کے اگلے دن میں نے بلایا میں نے کی بنے گیا سی میں کہ جناب میں آ کے دسا جس لئے میں گیا نا تو میں کہ جی فرمان لگے دروازہ بند کنڈی لا بیٹھ گئے ہن 10 گل میں کہ جی اس طرح آیا چھم اکھاں چانس خدا دی قسم ہے داڑھی تارو گئی سید میرے آدھے نے تینوں پتہ کی ہویا میں کہ دسو میں سننا چاہتا فرمان لگے جدوں یہ گل ہوئی تو سرکار مدینہ خود آئے سن
وہ تو حضور آپ آئے سے تے یہ گل کر کے تے جناب وہ رونا 3 گھنٹے سے یہ گل کر کے روندے رہے یہ نام میں نہیں بن دے وہ دے پیچھے کوئی کام کیتا ہوندا ہے ایک اور تو انداز دی گل جدو شاہ صاحب دا وصال ہویا چونکہ ایک عالم دین دا عرس سے وصال ہویا تے 29 گھنٹے بعد انہیں تدفین کیتی 29 گھنٹے بعد دفنایا ہے اچھا 29 گھنٹے ٹھیک جس لئے انہوں کھانا شانا کھا کے ہارٹ دا سی مسئلہ تو جس لئے ہویا نا تے 29 گھنٹے بعد جس لئے دفنائے تو ڈاکٹر سے جماعت اسلامی دا وہ آکے کہنے لگا یہ تجھے جلدی کرو سید فدا حسین شاہ صاحب ناچیز ہو وسیم شاہ صاحب سارے بیٹھے کہنے لگا تجھے نا مہربانی کرو دفنا دو شاہ صاحب جلدی جلدی کیونکہ کھانا کھا کے انہوں فوت ہوئے نہیں تھے ہارٹ کا مسئلہ سے تے چہرہ خراب ہو جائے گا وہ میں کہا کمڑیا تنوں پتہ ہی نہیں جڑا جنہاں دے بگڑ دے نہیں اور نہیں ہائے 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 جنہاں کہہ دی چند طبی وجوہات کی بنا پہ منہ نہیں دکھایا جا سکتا تبودیاں پھٹیاں نہیں پھٹیاں جا سکتا چند طبی وجوہات میں کہا طبی نہیں قلبی وجوہات ان تے بوتھا ویکھن دے قابل نہیں ہوندا تے جڑا ساری زندگی حضور دا ذکر کردا رہیا ہو میں 29 دن بھی پیار ہے تے سید دا چہرہ نہیں خراب ہونا اور پھر رات ایک میرے دوست خواب سے ملے وہ اندر شاہ جی یہ دسو اور خدا دی قسم جدوں نہلایا وہ تو چہرہ مسکرا رہا ہے میں تو انہوں قسم لانا پہ مسیطے بیٹھے ہیں قسم یہ نہیں کہ میرا تعلق ہے بہتا میں توڑا بھی انہیں تعلق ہے سارے نے سنجے سن سب اہل سنت ہے الحمدللہ تو تنالے میری تربیت اس بندے نے کی تھی یہ تھے ڈاؤٹ فلنگ نہیں ہونے تے زندگی جان دے سکنا نمو سے صحابہ ہو یا نمو سے اہل بیعت ہوئے کمپرومائز نہیں سودا نہیں ہو سکتا یہ سودا ہو گیا زندگی دا آخری دن ہوئے گا میں کہ بھی کیتی حضرت سامنے حضرت بیٹھے دا اگلے دن تھے آشا سادی محفل بارو لمبی بات ہو جائے گی وہ آن دینے شاہ جی تسی ہسے کیوں جدوں تو انہوں غسل دیتا ہے کفل باسے انہاں کہ میں ہسدا نا ادھروں جدوں میں نے تیار کیتا ہے سامنے سرکار کھلوتے سن حضور میں لین آئے سن تو کہتے میں سرکار نے دیکھا تو میں مسکرا پیا یہ پھر انہوں نے کاغذ قلم اٹھایا کہ مولا میں توفیق دیں قبر وچ تیرا یار آوے حضور ہوں تو میں آنکھاں سونے اتنی بھی جلدی کیا اے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا اے ذرا بیٹھ جائیے یا سیدی یا رسول اللہ اتنی بھی جلدی کیا اے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی سنیا سی سونا ہوندا ہے سنیا سی سونا ہوندا ہے پھر میرے اللہ حضرت بولے مجدد دین ملت کشتہ عشق رسالت مفتی ابن مفتی فقی ابن فقی علامہ ابن علامہ ولی ابن ولی امام مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ انہاں کہ لحد میں عشق لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے
یعنی باتیں کر رہے تھا کہ سرکار غوث پاک دا نام لیا قبر چ نام جی میں عبد القادر جیلانی دے کپڑے دھوندا رہا تے فرشتے ہاتھ نہیں لایا. میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے بزرگوں، جن نے ساری زندگی دین دی خدمت کیتی ہوئے، جنہ کملی والے میں میرا یقین اور ایمان آندا ہے کہ استاذ العلماء حافظ محمد یوسف دریائی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرا یقین آندا جنہوں قبر چ گئے ہون گے تے ویندے آکھنا باقی ہو گیا میری سرکار نے، میں ساری زندگی انہاں دی نعتاں پڑھدا رہا، میں بھی انہاں دا نوکر، میری اولاد نوکر، میرا ماں پیو، میرے دادکے نانکے انہاں دے نوکر. اور حضور تو پہچاننا، اسی بہت پہچاننے، نواز شریف بڑا پہچاننے، بڑا لیڈر ہے، زرداری بڑا لیڈر ہے، عمران خان جڑا تھوڑا ہے، میرا تو کوئی نہیں، بڑا لیڈر ہے، بڑا پہچاننے. انہاں دے نیانے دے بھی نام یاد رکھنے ہیں، نیانے نال وفا کرنے بچیاں نال نا، بڑی وفا کرنے ہیں بچیاں نال. نواز شریف دی اولاد نہ کرو، تھوڑا لیڈر ہے، میں آبجیکشن نہیں لا رہا. زرداری دی بیل دی اولاد نہ کرو وفا، کدی اپنے نبی دی اولاد نال وفا کر کے ویکھ. نواز شریف دے سمدھی تے سانڈواں تے جناب قرباں دا حیا کرنا ہے، کدی او دا بھی تے حیا کرنا کیڑا مولا علی دا سانڈو ہے، او دا بھی تے احترام کر، جنہاں دیاں تھیاں کملی والے محبوب تے کر لیں، کدی انہاں ول بھی غور کرنا میرے بھائی، کدی ٹائم کڈنا یار. معذرت ہاتھ بن کے میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا تھوڑے میرے دوستو، میں تو دل نہیں دکھا رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. بندہ کو کھڑا کر لیا اسی انہوں پوچھئے 10 حضور دے تیاں دا کی نام سے آنا ہی نہیں کسی نے، بہت گھٹ بندہ ہوئے گا. لیڈراں دے نیانے دا نام یاد کیتے نے، نبی پاک دے 4 تیاں دا نام یاد نہیں، پتراں دا نام یاد، بیویاں دا نام یاد نہیں، ازواج مطہرات جنہاں دے صدقے بیڑا پار ہونا ہے، حضور دے جوائیاں دا نام یاد نہیں، سوہریاں دا نام یاد نہیں. اس واسطے ضروری چیزاں نے، اور یہ سب کچھ اگر ہوئے تو پھر قبر بھی تیرا حیا کرے گی، تیری قبر بھی روشن ہوئے گی میرے بھائی میرے دوست. پھر تیری قبر سے کتبہ لگا ہوئے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. حضور دی گل اتھے مکی آ کے حضور دی ہر نسبت کا احترام کرنا یہ ایمان ہے، کسی نال اختلاف نہیں رکھنا چاہیے. سنی دا عقیدہ ہے کہ جنہ ذریاں تے حضور نے پیر لائے نے وہ ذرے بھی اللہ. اقبال نے کہا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے آتش فرنگ، اور سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. مدینہ تے حضور دے لقدیاں دے مولا کائنات دی بارگاہ دی جڑی مٹی ہوئی ساڈے اکھاں دا سرما ہے. یہ میرا خیال یہ درس ساری زندگی تو ہم دیتا ہے دریائی صاحب نے، اور یہ ناچیز نے عرض کیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مزار تے لکھاں رحمتاں دا نزول فرمائے، جتھے وسو بھائی پیار نال وسو، امن نال وسو، محبت نال وسو. اور عرس پاک اندر لازمی شرکت کرنا، لاہور عرس پاک لازمی شرکت کرنی ہے. اور گل سنو، جڑا ایک بندہ ایڈا بڑا پلیٹ فارم سنیوں تو دے گیا ہے، تے ایتھے ایمان دا مسئلہ ہے، ایمان دا مسئلہ ہے. اس بندے نے وفاداری تاں ہی ہوئے گی نا کہ اسی عرس تے جا کے اودی قبر تے کھلو کے سلام پیش کر کے آواں گا. اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر، وما علینا الا البلاغ.